اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے بھائی نہیں، صرف بڑے بھائی نہیں بلکہ حضرت امام حسین فرمانے نے کہ میرے امام بھی سیدنا امام حسن المجتبی نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ میرے امیر بھی میرے امام بھی۔ کافی چیزیں ایسی ہیں جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کل سکھیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بیٹا ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے جنتی جوانہ دے سردار نے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادیاں نو اپنے کندھیاں دے اوپر سوار فرمایا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو ہے ان شہزادیاں دی خاطر روک کے آقا نامدار مدنی تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی خاطر خطبہ روکیا اور انہوں نے اٹھایا، پھر دوبارہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سٹارٹ فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے نبی دے غلاموں، آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اور اس فرمان نو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے کہ آپ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ، یعنی گفتار دے اندر، کردار دے اندر، اطاعت دے اندر، عبادات دے اندر اگر کوئی ہم شبیہ مصطفیٰ ہے تو وہ سیدنا امام حسن مجتبی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ جتنا ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی سن، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی بھی ہم شبیہ مصطفیٰ نہیں سی ہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم ولادت ہویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن آپ دے بال مبارک انہوں نے کٹوایا اور وزن کیتا بالاں دا، پھر اس دے برابر ہی جو ہے چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دا عقیقہ فرمایا تو 2 بکرے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے عقیقے دے اوپر قربان فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبی دی شان ہے کہ جدو آپ دی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے کنہ مبارکہ دے اندر اذان اور تکبیر کہی، اور پھر جو ہے گھٹی جس کو اسی بولنے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن جو ہے امام حسن مجتبی عطا فرمایا۔ یعنی اے شان اور عظمت جو ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ اور پھر بخاری شریف کے اندر اور حدیث مبارکہ ہے، آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا العالمین، میں اس بیٹے حسن دے نال پیار کرنا، مولا تو بھی اس دے نال پیار کر، اور یا اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے مولا تو انہاں دے نال بھی پیار کر۔ یعنی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان اور مقام، جو عظمت ہے، وہ سیدنا امام حسن مجتبی نے عطا فرمائی۔ ویسے بھی امام حسن مجتبی دا جو نصیب ہے، اس نصیب دے نال کوئی مل تو نہیں سکتا کہ جنہ دی ماں سیدہ خاتون جنت ہوئے، اور جنہ دا بابا علی مرتضیٰ ہون، جنہ دے نانا مصطفیٰ ہون، اور نانی خدیجہ الکبریٰ ہوئے، انہاں دا مقابلہ جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم دی عدالت ہے، آپ دی عدالت لگی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم دی عدالت دے اندر ہر جدو کوئی پیسے وغیرہ یا ایسے موقع آنا، یا جدو جس وقت جو ہے جنگ تو بعد، غزوات تو بعد جو ہے جو کچھ میسر ہونا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمانا کہ بلاؤ شہزادے نو، آپ نے 500 درہم جو ہے امام حسن نو، 500 درہم جو ہے امام حسین نو دینا، جبکہ اس وقت فاروق اعظم دی عدالت دا قانون اور فیصلہ یہ ہے کہ صرف جو ہے بدری صحابہ اور مہاجرین نو جو ہے وہ 500 درہم دیتا جاندہ ہے، باقی جتنے بھی نے انہوں نے کم جو ہے وہ مجاہدین نو پیش کیتا جاندہ ہے۔ لیکن امام حسن نو بھی 500 درہم، امام حسین نو بھی 500 درہم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صاحبزادے نے سوال کیتا، فرمایا ابا جان جس وقت اسی مجاہد سا، جدو اسی جنگاں لڑتے سا، دور مصطفیٰ کے اندر اسی جنگاں لڑتے رہے ہاں، اور تو امام حسن تے حسین تو جے کھیڑتے سن، اے تو جے بچے سن، 7 سال عمر ہے حضرت امام حسن دی، تو رسول اللہ دی آپ دا وصال ہو گیا، تو اے تو جے بچپن ہے، ایک کھیڑ دے نے ابا جان اسی ادو دے مجاہد ہاں، اس وقت جنگ جو ہاں ادو دے رسول اللہ دے دور دے اندر اسی جنگاں لڑتے رہے ہاں، لہذا ساڑھے مقابلے دے اندر حصہ تو عدالت فاروق اعظم نے اندر
سیدنا فاروق اعظم نے آپ نے بیٹے نے مخاطب کر کے فرمایا بیٹا اگر تسی چاہتے ہو کہ میں امام حسن جتنا توانو بھی دوا تو فرمایا پھر انج کرو کہ انہاں دی ماں جیسی ماں لے آؤ، فرمایا انہاں دے بابا جیسا بابا لے آؤ، انہاں دے نانے جیسا نانا لے آؤ، اور فرمایا انہاں دی نانی جیسی نانی لے آؤ، آ کے میرے کو اتنے درہم لے جاؤ۔ یعنی یہ عدالت فاروق اعظم دا بھی یہی فیصلہ تھی کہ جو اللہ نے انہاں نو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور کسی نو ایسی شان اور ایسا مقام جو ہے وہ خلاق عالم نے نہیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے کہ جو میں حضرت امام حسن مجتبیٰ دے کو سکھیا، فرمایا میں ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہویا، فرمایا میرے پتہ چلیا کہ آپ جو ہے نا اپنی زوجہ محترمہ نو طلاق دین لگے نے، آپ دی شادی ہوئی تو انہوں کوئی معاملات ایسے کو طلاق دی حد تک نوبت پہنچی، آپ آ کے عرض کرتے ہیں بھائی جان میں پتہ چلیا کہ تسی اپنی بیوی نو طلاق دین لگے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن فرماندے نے بھائی اللہ دا قرآن فرماندا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، او تہاڈا لباس ہے تسی انہاں دا، او تہاڈا پردہ تسی انہاں دا پردہ، تے اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ اس معاملات دے اندر پردہ رکھنا چاہیے۔ جدو خدا دا قرآن پردے دا حکم فرماندا تے میں کیوں کہاں، میں کیوں تینوں دی کوئی برائی ہے کوئی ایسی بات دسا جدو قرآن پردے دا حکم دیندا ہے؟ بے شک فرمایا بھائی جان واقعی میں قرآن پڑھیا سی لیکن آج صحیح طریقے نال تجھے سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش رہے، طلاق ہو گئی، اس طلاق تو بعد کافی عرصہ بعد حضرت امام حسین حاضر ہوئے، عرض کی تھی بھائی جان اس وقت جو طلاق تسی دیتی ہے اس دی ہن وجہ دس دو، اس وقت تو تواڈے نکاح دے اندر سی تسی اپنی بیوی دا جو ہے پردہ او ظاہر نہیں سی کرنا چاہندے، ہن دس دو۔ فرمایا بھائی ہن میرے واسطے وہ غیر محرم ہے تو میں نہیں چاہتا کسی غیر محرم دا تذکرہ کرا۔ ایک امام حسن مجتبیٰ جو ہے تعلیم دے رہے ہیں اپنے بھائی امام حسین نو، اور آخری جدو آپ دا وقت قریب ہے آپ نو زہر دیتا گیا، جدو آپ نو زہر دیتا تو حضرت امام حسین حاضر ہوئے، فرمایا بھائی جان تو انہوں کنہ دے اوپر شک ہے زہر جنہ نے دیتا؟ فرمایا جنہ تے منو شک ہے اگر وہ بے گناہ نے تو میں کسی بے گناہ دا نام کیوں لاواں؟ فرمایا اگر وہ گناہگار ہے تو پھر میں اپنا معاملہ اللہ دے اوپر چھوڑے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تعلیم امام حسن مجتبیٰ دیکھو، اور امام حسین جو ہے امام حسن مجتبیٰ کیسی تعلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں، کس طریقے جو ہے سبق دے رہے ہیں۔ اسی نہ چیزیں تو بہت دور ہاں، اسی بہت حد تک جو ہے دور ہاں، اسی دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آل و اولاد دے سبقہ تو بہت دور ہاں۔ نرا ایویں ہی جو ہے خالی ایویں بندہ محبتاں دے دعوے نہ کرے بلکہ انہاں دے فرمانات دے اوپر جو ہے وہ عمل بھی کرے تو تب پتہ چلتا ہے حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے، انہاں دے دل دے اندر انہاں نو واقعہ پیار بھی ہے، کردار دے نال جو ہے تو انسان اپنا دسے، اگر کردار یزیدی ہوئے دعویٰ جو ہے محبت والا اور ہوئے تو انسان جو ہے اس دعوے دے نال نہیں ہوئے گا بلکہ کردار بھی حسینی اپنانا ہوئے گا، کردار بھی حسنی جو ہے وہ اپنانا ہوئے گا۔ جو انہاں دا عمل رہا جیسا انہوں نے جو ہے دنیا دے اتنے رہ کے زندگی گزاری اور جو انہوں دی تعلیمات ہے اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو پھر میرے نبی بھی خوش ہو جان گے، مصطفیٰ دی آل بھی جو ہے وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میرے نبی دے غلاموں اے او جنتی جوانہ دے سردار نے، اے وہ شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہاں دا آپ دا جو ہے یوم ولادت ہے، تو سارے دوستانوں جس طرح اسی باقی ایام منانے ہیں ایمیں ہی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے اپنا بیٹا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا کہ جنہاں میرا ایک پتر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں آپ دی ولادت ہوئی تو آپ دینا رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر امام حسن مجتبیٰ نے پیش کیتا گیا اور حضرت مولا علی تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا علی نام کی رکھے ہے؟ عرض گزار یا رسول اللہ میرا دل کردا میں اس دا نام حرب رکھاں۔ میرے نبی نے فرمایا حرب نہیں رکھنا، فرمایا میں اس بچے دا نام حسن رکھاں گا۔ سبحان اللہ، نام بھی مصطفیٰ نے رکھا، فرمایا میں اس بیٹے دا نام حسن رکھاں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے ہتھا مبارکہ دے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضور فرمانے نے علی تینوں پتہ ہے اے میرا بیٹا حسن جو ہے نا اے مسلمانہ دے دو عظیم گروہ دے اندر صلح کرے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا ایک وقت آئے گا
کہ مسلمانوں نو اس بچے دی جدو ضرورت ہوئے گی، اس میرے بیٹے دی، میرے پتر دی ضرورت ہوئے گی، فرمایا اس وقت اسلام دی خاطر اور امن دی خاطر جو ہے ایک تاج چھوڑ دے گا، تخت چھوڑ دے گا، بادشاہت چھوڑ دے گا، لیکن فرمایا میرا جو پتر حسن ہے اے دو گروہ مسلمانہ دے اندر صلح کرے گا۔ تو دیکھو نا پھر وہ وقت آیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن دا آمنا سامنا ہویا، آپ نے تاج تخت دور ہر چیز میں چھوڑے ہے، آپ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے دین دی اور مصطفیٰ دی انہاں باتوں دی حفاظت فرما دے ہوئے صلح فرمائی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے صلح فرمائی ہے۔ کئی اختلافات تاریخی مسائل لیا کے لوگ اگر کوئی اختلافات کرتے ہیں تو بہرحال انہوں دی سوچ اور انہوں دے معاملات یہ تو بچے جے امام حسن مجتبی پیدا ہی ہوئے نے، میرے نبی فرمانے نے حرب نہیں ہوئے گا، حسن ہوئے گا جو صلح کروائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادو فرما دیتا، تو میرے نبی آقا علیہ السلام جب امام حسین پیدا ہوئے رسول اللہ ادو فرمایا کہ اے میرا جو بیٹا ہے تسی تو اتنے دیکھ رہے ہو، میں اسے پتر نو کربلا دے میدان دے اوپر شہید ہوئے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ میرے نبی نو تو سارا علم ہے، رسول اللہ پہلے ہی ہر چیز کی وضاحت فرما گئے، میرے نبی تو پہلے ہی جو ہے نشاندہیاں فرما گئے۔ تو میرے نبی دے غلاموں اے جو دن ہے آج دا دن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی خوب جو ہے آپ دا اے دن منایا جائے، افطاریاں معاملات نظام آپ دے حوالہ دے نال آپ دے دن دے نسبت دے نال جے میں اسی دوسرے دن منانے ہیں جے میں ذکر سید الشہداء امام علی مقام کرنے، اسی طرح جو ہے اے آپ دے بڑے بھائی نے آپ دا ذکر جو ہے زیادہ تو زیادہ کیتا جاوے۔ اسی جو ہے ایک فرضی طور دوتے لوگوں نے دیکھا دکھائی دے بچے نہیں بلکہ حقیقی معنی دے اندر اس گھرانے دے نال پیار کر کے جے میں امام حسین دے نال پیار ہے وہیں آپ دے بھائی حضرت امام حسن دے نال بھی پیار ہے۔ اے بھی شہید نے، حضرت امام حسن نو جو ہے وہ بھی شہید کیتا گیا، امام حسین نو بھی شہید کیا گیا۔ الحمدللہ اسی حسینی بھی ہاں اور الحمدللہ اسی حسنی بھی ہاں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال بھی پیار دا وہی حکم ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال پیار اور محبت دا حکم ہے۔ دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ السلام دی آل اور اولاد دا صدقہ ساڑی حاضرین اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ الصلاۃ